کہ ہمیں مثلاً گھر میں ماں یا کوئی بوڑھی دادی یا اس طرح کی عورتیں جو ہیں نا، تو یہ کہا کرتی تھیں غالباً ڈرانے کے لیے کہ نماز کے آگے سے نہ گزرو ورنہ بندر بن جاؤ گے. اکثر ہم سنا کرتے تھے. تو ڈر کی وجہ سے، باقی اس چیز کا نہیں پرواہ ہوتا تھا کہ نماز کے سامنے سے گزرنے سے کیا وہ ہوگا، کیا گناہ ہوگا. صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں سامنے سے گزر کے بندر ہی نہ بن جائے. تو یہ بندر کہاں سے بنے اور کہاں سے ابتدا ہوئی ان کی، اور یہ کیوں بنے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو تھی، یہ ان کا گزر بسر جو ہے نا مچھلیاں پکڑنے اور مچھلیاں بیچنے اور کھانے اس پہ تھا. تو ساتھ ہی ان کا بہت خوشحال زندگی تھی ان کی، بہت ہی اللہ کو ماننے والے تھے. لیکن کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی بات پہ اختلاف اور تھوڑی سی بات پہ جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہفتے والے دن جو ہے نا، داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ہفتے والے دن اپنی قوم سے کہو کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، چھٹی ہوگی. بات دیکھیں آپ ذرا، صرف کیا ہے، آزمانا اور دیکھنا، ان کو چیک کرنا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلوایا اور کہا کہ جی ہفتے والے دن جو ہے نا یہ مچھلیاں ختم، مچھلیاں پکڑنا بیچنا یہ کاروبار ہفتے والے دن سٹاپ، آگے پیچھے کریں. تو وہ جب یہ بات انہوں نے سنی بہت پریشان ہوئے، اکٹھے ہوئے، بیٹھ گئے اور اس کے بارے جو ہے نا مشورے شروع کیے کہ یہ کیا ہوگا. یہ ہفتے والے دن ہی تو زیادہ مچھلیاں ہم پکڑتے ہیں، یہ زیادہ تر ہفتے کو کنارے پہ آ جاتی ہیں اور ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آگے پیچھے تو تھوڑی بہت ہی ملتی ہیں ہمیں، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. تو اتنے میں شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ آپ ایسے کریں، آپ بے شک نہ پکڑیں دریا سے نہ پکڑیں، آپ ایسے کریں کہ دریا سے پیپ نکالیں اور آگے جا کے بڑے بڑے حوض وہ کریں، نکالیں، تاکہ وہ اتوار ہفتے کو جو آپ نہیں پکڑیں گے وہ اس پیپ میں جائیں گی. پیپ میں جب وہ جائیں گی تو وہ ادھر سے آپ جو ہے نا پیپ بند کر دینا، تو ہفتے والی مچھلیاں بھی اس حوض میں جائیں گی اور اتوار والے دن آپ وہ شکار کر لیا کریں گے. تب یہ چالاکی جب ان نے بتائی، شیطان نے ان کے ذہن میں آ گئی یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے چالاکی تو نہیں چلتی. تو ان نے ایسے ہی کیا، پیپ وغیرہ لگائے اور وہ حوض وغیرہ بنائے، جو بھی مچھلیاں تھیں پیپ کے اندر تھی، ان نے اوپر سے وہ منہ بند کیا ہوا تھا. جب اتوار آیا تو ان نے منہ کھولا، ساری وہ حوض کے اندر گئی اور وہ پکڑنی شروع کر دی. تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ناراض تھے، ناراض ہوئے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو منع ہو گئے، کچھ ایسے تھے مثلاً جو دوسروں کو بھی منع کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو خود نفرت کرتے تھے، باقیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ نہ پکڑیں یا ایسے نہ کریں. کچھ لوگ تھے جو وہ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 1200 افراد تھے کہ وہ ان کو پرواہ نہیں تھی، وہ ویسے ہی پکڑتے تھے، نہ انہوں نے چھٹی کی، نہ انہوں نے اللہ کی مانی، نہ داؤد علیہ السلام کی مانی. تو کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. تو جب بد دعا کی اور ساتھ ہی یہی نیک لوگ جو مثلاً اللہ کی مان گئے تھے، ان نے ایک بہت بڑی دیوار جو ہے نا بنائی، اور یہ جو 1200 افراد تھے وہ اس سائڈ پہ تھے، یہ نیک اس سائڈ پہ جو اللہ کی مان گئے تھے، درمیان میں بہت بڑی دیوار بنائی. جب تو کچھ عرصے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ ادھر سے نہ کوئی آواز آ رہی ہے اور نہ کوئی مرد نظر آتا ہے. مثلاً یہ جو افراد تھے 1200، کیا معاملہ دیکھیں تو صحیح. کہتے جب ان کو دیکھا گیا تو سب کے سب بندر بن گئے تھے، سب کے سب بندر بن گئے تھے. اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جی جب وہ ان کے پاس گئے تو کہتے ہیں کہ وہ ظاہر رشتہ دار تھے، جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ قریب آتے تھے اور ان کے کپڑے سونکھتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے، بول بھی نہیں سکتے تھے. سب کے سب بتاتے ہیں کہ وہ ان کی تقریباً جو بھی بندر بن گئے تھے ان کی تقریباً تعداد 12,000 ہو گئی تھی، سب بندر بن گئے تھے. تو دوسری بات اس سے یہ جو آج کل کے جو بندر ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، یہ انہی کے مثلاً قبیلے اور اولاد میں سے ہیں. ایسے بالکل نہیں ہے. وہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا. اللہ تعالیٰ جس قوم پر بھی عذاب لاتا ہے
اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، آگے اس کی اولاد نہیں چلتی، ان کا خاندان نہیں رہ جاتا، نہ اس کا قبیلہ رہتا ہے۔ وہ کتابوں میں آتا ہے کہ وہ 3 دن جو ہے نا وہ زندہ رہے، 3 دن میں وہ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، اور 3 دن کے بعد مثلاً وہ مر گئے اور چلے گئے دنیا سے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ جی یہ جو آج کل کے بندر ہیں یہ اسی قبیلے میں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو